پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حذیفہ صاحب، انفیکٹ اگر دیکھیں تو اس وقت تو آپ پہ یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ 14 اگست کے اوپر جو آپ نے تشہیری مہم چلائی ہے میڈیا کے اندر، نہ تو آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگانا آپ کو یاد آیا، نہ مفکر پاکستان علامہ اقبال کی تصویر لگانا آپ کو یاد آیا، نہ سر سید احمد خان اور آزادی کے جو باقی ہیروز ہیں. گویا کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی لگائیں، بڑی اچھی بات ہے سر، لیکن جنہوں نے اس ملک کو وجود میں لایا آپ ان کو بھول گئے. اور اس بات کا پھر بڑا اس کو لے کے سینٹ کے اندر تنقید بھی ہوئی ہے، جس کو بڑا پازیٹیولی ایکسیپٹ کیا گورنمنٹ نے، اس کی تحقیقات بھی ہو. لیکن سر یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ اور ایوارڈ بھی جو آپ نے دیے ہیں ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ گویا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے عوام نے مل کے ہندوستان کے خلاف جنگ لڑی ہے تو صرف حکومت کے لوگوں کو ایوارڈ دینا تھا، یا وہ لوگ کے بھی جن کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا؟ کچھ حافظ صاحب یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا پھر اس کے بعد آپ جواب دیں. میں ایک ایوارڈ کی بات آپ نے کی. جی دیکھیے، ایوارڈ تقسیم ہوئی، اعزازات تقسیم ہوئے، آپس میں بانٹنے لگے، وزیروں مشیروں ایک دوسرے کو بانٹنے لگے. ٹھیک ہے، آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو دیا، ٹھیک ہے. آپ نے ایئر مارشل جنرل کو دے دیا، ایئر چیف کو دیا، ایئر چیف کو دیا، نیول چیف کو دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. لیکن کیا بھارت نے جو میزائل باولپور اور کاموکی میں پھینکیں اور اس میں غریب شہری شہید ہوئے، معصوم شہری شہید ہوئے، جس میں خواتین، جس میں بچے، نوجوان، بوڑھے شامل تھے، کیا اس تقریب میں جو ایوان صدر میں اس کا انعقاد کیا تھا، ان لواحقین میں سے کسی کو بلایا تھا کہ یہ اعزاز آپ کا ہے، آپ کا خون بہایا گیا اس ملک اور اس وطن کے لیے، ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، اس میں کوئی وہ ہمارے قوم کے ہیرو ہے، کسی کو بلایا آپ نے؟ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو شہداء ہیں پاک بھارت جنگ کے، کہ جو بھاولپور میں شہید ہوئے یا باقی جگہوں پہ، سر وہ بھی اس قوم کے ہیرو ہیں، ان کے لواحقین کو بلاتے، اگر ان کو ایوارڈ دیتے تو بڑا اچھا لگتا کہ سب کو آپ نے اکاموڈیٹ کیا. بٹ آپ حکومتی وزراء کو دیتے رہے، اپنے آپ کو دیتے رہے، باقی سب لوگوں کو بھول گئے آپ. بہت شکریہ جی، مہربانی. میں اب سارے سوالوں کے تو آپ کو جواب دیتا ہوں. جی پہلا جو آپ نے بتایا کہ جی آئینی ترمیم کے حوالے سے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر پاکستان ڈاکٹر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب کی تصویر کے حوالے سے آپ نے کہا، دیکھیں جی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 7 غلطی، یعنی کلیریکل مسٹیک، وہ ڈیزائن بناتے ہوئے ایک صرف اس میں ہوئی اور اس کو ہم نے ایڈمٹ بھی کیا، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور وہ ظاہر ہے جو گرافک ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ غلطی کی اور وہ مصروفیت میں نہیں کوئی دیکھ سکا، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کی صرف ایک ہی جو ہے وضاحت ہے، وہ ہے معذرت، اور اس کی انکوائری بھی کی جائے گی اور آئندہ اس پر احتیاط بھی برتی جائے گی. جو ایوارڈز کا معاملہ ہے سر، اس میں بھی یقینی طور پہ جی ہاں، ایوارڈز کے معاملے میں جی میں ایوارڈز کے بھی وضاحت کر دوں. دیکھیں، ایک تو جو ہمارے پاک فوج کے شہداء تھے، اصل جو مین شہداء تھے وہ پاک فوج کے شہداء تھے، ان کو بلایا، ان کے لواحقین کو، اور وزیر اعظم صاحب خود جو ہے باقاعدہ گلے ملتے رہے، ایوارڈز بھی دیے گئے. باقی جو مین پبلک میں سے تھے اس کا میں آپ کے چینل پہ زیادہ تو تذکرہ نہیں کر سکوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے میں کس جگہ پر حملہ ہوا اور بہاولپور میں کس جگہ پر، کس مدرسے پر ہوا. وہ ظاہر ہے جو فیملیز جن لوگوں کی اس میں شہید ہوئیں، ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ وہ اس کو بالکل پبلک زیادہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس پہ جتنا کچھ میڈیا نے گفتگو کر دی. باقی اس کے اندر ایک دو شے ہی تھا، ان کو پنجاب حکومت نے اچھے سے جو ہے وہ جو ان کا کمپنسیشن تھی وہ بھی دی، اور باقاعدہ طور پر ان کو ریاست نے اون بھی کیا. ہمارے تو جو جتنے بھی شہداء ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہوں، چاہے وہ سویلین سائڈ سے ہوں، وہ سارے اس قوم کے ہیرو ہیں، اور کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اپنے شہداء کو کریڈٹ نہ دے، ان کے لواحقین کو کریڈٹ نہ دے. آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ایوارڈز پہ کچھ تنقید بھی ہوئی، کچھ ایسے لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے جو کہ نہ دیے جاتے تو شاید آج آپ اس پہ بات نہ کر رہے ہوتے، تنقید نہ کر رہے ہوتے. لیکن موسٹ آف دا ایوارڈز جو ہم نے ملٹری سائڈ پہ دیے، جو کہ شہداء کے لواحقین کو دیے، وہ ظاہر ہے موسٹ ڈیزرونگ لوگوں کو دیے. لیکن ظاہر ہے پچھلے 1-2 سال سے جو ہم نے سول ایوارڈز کا کسی بھی ملک کا، اس کو اس طریقے سے جو ہے، میں خود بھی بطور منسٹر اگر اس جگہ پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہائیسٹ پوزیشن دے دی. آپ جس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے فیصلہ سازوں میں آپ کا شمار ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد اور 18 امینڈمنٹ کے بعد پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ شریک ہوں. انہی لوگوں کو دینا چاہیے. لیکن پھر بھی حذیفہ صاحب انفیکٹ اگر حکومتی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا ہو، اگر حکومت سے متعلق مشکل سوالات کو لینا ہو، تو میرا خیال ہے میں تو ذاتی طور پہ چاہوں گا پھر آپ کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے حقدار لوگ تو رہ گئے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو دیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں لوگ سر پکڑ کے بیٹھے کہ انہوں نے کیا کیا ایسا کہ ان کو ایوارڈ ملے ہیں. جی
مجھے بہت شکریہ. میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 15 سال پہلے جب سپریم کورٹ نے EOBI پہ سوموٹو نوٹس لیا, مجھے تو تب بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انہیں سول ایوارڈ دے. میں نے تب بھی معذرت کی, اور اس دفعہ بھی مجھے کہا گیا, پوچھا گیا, تو میں نے اپنا جو ہے ظاہر ہے وہ CV پروفائل میں نے کہا نہیں, ضرورت نہیں ہے, اور لوگوں کو دیں جو لوگ جو ہے ظاہر ہے حکومت کا حصہ نہیں ہیں, یا جن لوگوں کو سروسز دی ہیں. ہم تو آلریڈی حکومت کا حصہ ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم ہے, ہمارا ان کا دفاع کرنا, حکومت کا دفاع کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. تو اس حوالے سے میں نے تو اپنا ظاہر میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں کو دیے وہ لوگوں نے نہیں لینا چاہیے. ہر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں جس طرح شاہ زیب خانزادہ ہیں, انہیں 2-3 دفعہ حکومتوں نے آفر کی, وہ نہیں لیتے اور وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, پولائٹلی معذرت کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے, تو اس اصول کی وجہ یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں. میں نے صرف آپ کو اپنا جواب دیا. جی اچھا چلو, اب کیونکہ سیگمنٹ کلوز ہونے جا رہا تھا صاحب, انفیکٹ ایک اور معاملہ بھی اس وقت اسلام آباد میں بنا ہوا ہے جس کو لے کے بڑی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, مسجد کا معاملہ ہے. سر اس معاملے پہ JFA حکومت وقت کے ساتھ بڑی ناراض نظر آ رہی ہے, بٹ امپریشن تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ کچھ ایسی مساجد کہ جہاں سے پبلک انکنوینئنس جنریٹ ہو رہی ہے, یا لگتا ہے کہ کہیں غیر قانونی تو ان کو کہیں شفٹ کرنا ہو, تو سر اس میں تو ریاست کو اسپیس ملنی چاہیے. آپ کے خیال میں کہیں غلط ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ ایک بات میں عرض کر لوں, پتہ نہیں آپ پھر سنسرشپ, ہرگز ہماری کوشش ہوگی, آپ ہمیشہ سلجھی گفتگو کرتے ہیں سر, آپ کی بات کو تو کبھی ہم نہیں. ایک بات میں عرض کر لوں, آج میں سن رہا تھا کہ برسلز میں چیف آف آرمی اسٹاف میرے خیال میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کو کچھ تقریر کر رہے تھے. ادھر میرے خیال میں سہیل وڑے صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہے وہاں, یا کہیں ہوئی, یا فون پر ہوئی ہے آج یا کل یا پرسوں کی. آج میں نے میڈیا پر پڑھا, ٹھیک ہے, سنا. اس میں یہ تھا کہ سیاسی مصلحت اس وقت ممکن ہے اگر سچے دل سے معافی مانگے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے سوال کیا ہے, کہ سیاسی مصلحت اس سیاسی جماعت سے اس وقت ممکن ہے جب وہ سچے دل سے معافی مانگے. آپ سمجھ گئے نا؟ میں سمجھ گیا ہوں سر. اب میں سوال کرتا ہوں, آپ نے مسجد کی بات کی نا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 9 مئی کیا, اور پھر بالخصوص لاہور میں جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہوئے, سب نے مذمت کی, کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, کسی نے بھی, کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں سے کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن اسلام آباد میں جو جامع مسجد مدنی ہے, اور 1927 سے یعنی 1927 سے یہ مسجد ہے, پاکستان نہیں تھا لیکن یہ مسجد تھی, یہ مسجد تھی. یہ مسجد کس نے گرایا, کس کے حکم پر گرایا گیا, اور اس مسجد میں سینکڑوں قرآن تھے. اس قرآن کو کس نے شہید کیا, کس نے بلڈوز کیا, اس قرآن کی کس نے توہین کی. حکومت کو موقع میں بھی حافظ قرآن ہوں. جی, حافظ صاحب بھی حافظ قرآن ہے, حافظ منیر صاحب. صحیح. اسی قرآن کو سامنے رکھ کر یعنی جو کچھ کیا گیا یہ جرم بڑا ہے, یا لاہور کا جناح ہاؤس پر حملہ وہ جرم بڑا ہے. وہاں تو کوئی مصلحت ممکن نہیں ہے معافی کے بغیر. کیا یہاں مسجد گرانے پر مصلحت ممکن ہے؟ ادھر معافی کون لے گا؟ کون لے گا؟ یا تو حکومت ہے یا ریاست ہے. تو اس لیے جو مسجد ہے یہ سن 1927 سے, بلکہ اس سے بھی پہلے, نہ پاکستان تھا نہ اسلام آباد, یہ مسجد تھی. پھر جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں 80 کے دہائی میں انہوں نے یہ مسجد بنایا, اس کی توسیع کی, تو پھر کیوں گرایا گیا؟ مدرسے کے بارے میں بات ہوئی, آپ نے وہ شفٹ کیا آرام سے, مدرسے کے متمم آپ سے ایگری تھے. لیکن مسجد, اگر آپ سے مدرسے کا متمم مدرسے کے متمم مسجد کے بارے میں بھی ایگری تھا, تو پھر رات کے اندھیرے میں آپ نے مسجد گرایا. اتنی جلدی تھی تمہارے قرآن بھی پاؤں تلے روند ڈالا, اور صبح آپ نے وہاں پودے اور درخت لگائے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو چور کا کام ہے بھائی. کیوں کیا آپ نے؟ مسجد کے بارے میں تو آپ سے بات نہیں ہوئی تھی, اور آپ نے وعدہ کیا کہ 48 گھنٹے میں مسجد کی بنیاد رکھوں گا. اگر آپ گرین بیلٹ کی بات کرتے ہیں تو گرین بیلٹ کی میں اس مسجد کے آس پاس اور بھی بہت سی مضبوط لوگوں کی بلڈنگیں ہیں, تعمیرات ہے, اس کو پہلے گرا کے دکھاؤ. اگر آپ پلیس عوامی مقامات کی بات کرتے ہیں, عوامی پبلک پلیس کی بات کرتے ہیں, تو کیا مسجد پبلک پلیس نہیں ہے؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسجد میں دن میں 5 بار لوگ آتے ہیں, صحیح, اور وہاں ہفتے میں 2 دن یا 1 دن لوگ آتے ہیں. تو اس لیے میں نے بہت بڑا جرم کیا حکومت نے. اس کا ازالہ ایک ہی صورت ہے, اس کا ازالہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کو دوبارہ تعمیر کرے اور اسے خوبصورت تعمیر کرے.
بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اور وفاقی وزیر حذیفہ خان صاحب. ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں.